شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، انتہائی ایک اہم ایشو پر، جیسا کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کل رات 2 بجے تیراہ میں ایک خوفناک قسم کا سانحہ ہوا ہے، جس میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جیٹ طیاروں کی بمباری سے مقامی آبادی پر مارٹر گولے گرے اور اس میں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی شہادتیں ہوئی اور ان کی فگر تقریباً اب 25 کراس کر چکی ہے. جناب اسپیکر، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ضلع خیبر میں علم گودر کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یلغار کیا گیا، اس میں بھی معصوم لوگوں کی جانیں گئی، معصوم لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے قمر آباد میں معصوم لوگوں پر بمباری کی گئی، ان پر فائرنگ کی گئی. ایک ہی خاندان کے 15 لوگوں کو مارا گیا، جس میں 10 لوگ شہید ہوئے. یہ پچھلے واقعات ہیں. ابھی کچھ دن پہلے تیراہ میں لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور ان پر ایک دفعہ پھر سیکیورٹی فورسز نے اسٹریٹ فائرنگ کی تھی. جناب اسپیکر، اس میں بھی جو ہے کافی لوگ شہید ہوئے تھے اور کافی زخمی تھے. کل رات ایک دفعہ پھر ایک وحشی درندے کی طرح اپنے ہی لوگوں پر جیٹ طیاروں سے بمباری کی گئی اور معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. جناب اسپیکر، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس ریاست کی کون سی پالیسی ہے. آیا یہ ریاست پختونوں کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آیا یہ ریاست پچھلے 20 سالوں سے پختونوں کا خون بہا بہا کر تک رہی ہے یا نہیں رہی، یا اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے؟ جس طرح بلوچستان میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی، جس طرح سندھ میں سندھی دویش کا نعرہ لگا، جس طرح پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا، اس طرح پختونوں کو بھی ایک طرف لے کے جایا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری محب الوطنی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ مسلسل ہم پر 20 سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے. 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ ہم اس پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے خواجہ آصف کا بیان آتا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بیان آتا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ایک دفعہ پھر ایئر بیس چاہیے. اگر 9/11 کے بعد ایک پالیسی بنی جس میں پختونوں کا سودا کیا گیا، ان کے سر کا سودا کیا گیا، اور آج ایک دفعہ پھر امریکہ افغانستان میں کچھ چاہ رہا ہے اور ہمیں ایک دفعہ پھر ایندھن بنایا جا رہا ہے، تو ہم واضح الفاظ میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے پختونوں کا خون مزید ہرگز سستا نہیں ہوگا. ہمارے پختونوں کا خون ہرگز نہیں بہے گا. ہم پختون اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، پرامن احتجاج کریں گے بھی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد پختونستان کا نعرہ لگائیں، پاکستان سے آزادی کا نعرہ لگائیں یا کوئی اور نعرہ لگائیں، تو یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کا خواب ادھورا رہے گا. ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان ہمارا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو ہے پختونوں کا خون بہائیں. جناب اسپیکر، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں جتنے بھی ہمارے حکومتی ارکان ہیں اور جتنے بھی ہمارے اس ہاؤس کے ارکان ہیں، ایک پالیسی بنانی چاہیے، ایک قانون بنانا چاہیے کہ جو بندہ بھی کسی معصوم کی جان لے اس کے خلاف FIR آٹومیٹکلی درج ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. ادھر ایک عام بندہ جھگڑا بھی کرتا ہے تو اس پہ FIR ہو جاتی ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ادھر ریاست پر قابض ظالم لوگ
25-25 लोगों का खून चूस रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कैसा इंसाफ है? हमें कहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज करें। किसकी मुद्दियत में होगा? कौन मुद्दी बनेगा? उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इधर एक एसएचओ की क्या हैसियत है, उसकी औकात क्या है कि वो इनके खिलाफ जाए? मैं आपसे पूछता हूं स्पीकर साहब कि एसएचओ तो छोड़े, एसएचओ बड़ा है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा है? कौन बड़ा है? किसका होता बड़ा है? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जजेस जितने भी हैं वो एक चिट का इंतजार करते हैं। उनके खिलाफ जो है वो फैसला नहीं दे सकते चिट के बगैर। एक एसएचओ की इतनी हैसियत है कि वो किसी वर्दी वाले के खिलाफ एफआईआर काटेगा। हम तो करेंगे, लेकिन जो मुद्दे आता है उनको डराया धमकाया जाता है, वो जो है पीछे हट जाता है। जनाब स्पीकर, इसके खिलाफ तमाम हाउस से मैं ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से हमारे जितने भी यहां अरकान हैं, हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और भरपूर कोशिश करेंगे कि जब भी किसी आम पाकिस्तानी की, किसी आम शहरी की मौत होती है, शहादत होती है, जान जाती है, तो जो बंदा उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ जो है ऑटोमेटिकली एफआईआर होनी चाहिए। आखिर में मैं अपनी अफरीदी कौम के लिए अफरीदी जुबान में एक मैसेज देना चाहता हूं। चेमो अफरीदो देशलो कोलोना पमुंग बोंदे दागा जलम, दागा जबर, दागा फस्तायत शुरू दे दाना मख के मुंग खामोशी इख्तियार करिए हुआ या मुंग चुप शवी हूं देगा नतीजा दावा चे पमुंग बोंदे मुसलसल परियासत बोंदे काबिज दागा जुलेमोन पमुंग बोंदे हावी शवी हूं मुंग यमड़ा काउलू शहीदाउलू इस नवेल पर 2018 की DGISPR पायो नुकड़ो चे दाई लोका क्लियर शवा एदागा ना दहशतगर्द खातम शवल खोयोजाल बिया खुद साख्ता दहशतगर्दी पमुंग बोंदे मुसलत शवा दे तीरों पे एहतजाज बोंदे ता डायरेक्ट फायरिंग उकड़ो ती शहीद करे पावरनी अदर बोंदे बम्बरी उकड़ा दे 25 तो नजियत का सोने तो शहीद कल कदा खामोशी मस्जिद तो सो उकड़ा ओ दे दखिलोफ अफरीदोरु नवतलो नो दागा زوی مو دغه خبره یو څه ته چې دانه سخت وخت در باندې روان دی او د 25 په ځای به 50 وچتاو د 50 په ځای به 100 وچتاو او دغه خلک چې کم دي دا معنی کېدل نه دي دا به چې کم دي مخ کې تیو ته سبې وژني زه تاسو ټول له دغه ریکوست کوم مو چې څومره او پری دي د خبر چې ان شاء الله تعالی د جمعې په ورځ په 12 بجې باندې مونږ به امن پاسون کوو د تیرو په تحصیل باندې به هم کوو روزو به ان شاء الله تعالی تیرو بوخ کې د بوړې په تحصیل باندې به مروزو ان شاء الله تعالی احتجاج وکاو په 12 بجې باندې په جامروت کې به مروزو په باب خبر باندې به احتجاج کوو د لنډي کوتل چې موږ څومره مرګري دي کاغا وردی دي کا شلمانی دي کا شنوري دي کا ملاګوري دي په لنډي کوتل کې مروزو زکه کا فرض کا ملاګوري شنوري او شلمانی دا غوي چې دا ور په تیرو باندې لګیدل دی په پریدو باندې لګیدل دی थैंक यू अफरीदी साहब एक मिनट सर एक मिनट او زبه بچم نو کا په مو باندې ور لګیدل دی نو دا تپش په چکم دي تو سلام درڅو دغه په زد کې به تو سمرڅو نو ان شاء الله تعالی د جمعې په ورځ په 12 بجې باندې څلور ورونو تحصیلونو کې د مونږ برپور احتجاج وې د خلاف شکریہ جناب سپیکر